بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک دفعہ پھر عشق و محبت کے ساتھ برکت کے لیے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی محترم استاد العلماء اور عالم اسلام کے عظیم خطیب حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب مدد العلی مقامت برکاتہم العالیہ، دیگر میرے معزز علماء کرام، میرے ساتھی امام صاحب اور دیگر احباب اور مسجد کی محترم انتظامیہ، آپ سارے حضرات جو تشریف رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والے میرے نہایت ہی محترم دوست، سب کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس حاضری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ابتدا میں ہی ایک دو باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں. کہ جو احباب مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں بہت کم جلسوں میں پروگراموں میں بہت ہی کم جاتا ہوں. دوست مختلف اپنی آراء اس بارے میں رکھتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. کچھ بھی ہو، میری کچھ مجبوریاں جن کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہوتا. اس مسجد میں ایک دفعہ پہلے بھی حاضری ہوئی، انشاءاللہ پھر بھی جب اللہ موقع عطا فرمائے گا. 2-3 وجہ یہاں حاضر ہونے کی میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. تقریر تو میں سننے کے لیے حاضر ہوا، تقریر میں نے کیا کرنی ہے آپ کے سامنے. ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں جو درد مندانہ چند باتیں ہیں وہ آپ اسی درد کے ساتھ میری باتیں سنیں گے. اس کو تقریر سمجھیں یا اس کو میری معروضات سمجھیں. پہلی بات تو ہے کہ یہاں کی حاضری کا میرا مقصد یہ تھا اور ہے کہ میرے 1-2 احباب جو ہیں جنہوں نے مجھے یہاں کے لیے فرمایا، دعوت دی، میں ان کے سامنے انکار نہیں کر سکتا کسی حال میں. تو میں نے اس حاضری کو ضروری سمجھا. یقین فرمائے میری بہت مجبوریاں ہیں. میں عذر ایمان اللہ کے گھر میں کوئی کسی قسم کا اپنے نفس کو خوش نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے بڑا کام کیا یہاں آ کے. ایک تو میری گزارش ہے میرے اپنے ان احباب سے کہ مجھے حاضر ہی سمجھا کریں. کبھی میں حاضر نہ بھی ہو سکوں تو اس کو میری پیشگی معذرت آپ سمجھ لیں اور معذور سمجھیں. سب سے پہلے میں آپ کو، آپ کی انتظامیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا کہ اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی ہے. مسجد جو ہے وہ بنا کے آپ کے سامنے جو ہے الحمدللہ جو ہے نا اللہ کا گھر بنایا.
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جس بندے نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ علامہ تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے سامنے تو لب کشائی بخدا میں دوسری وجہ اس بارے میں عرض کرتا ہوں، دوسری وجہ یہ ہے حاضری کی کہ علامہ انصر القادری یہاں تشریف رکھتے تھے، ان کی تقریریں چند ایک سننے کا اتفاق ہوا۔ ہماری اس مسجد میں بھی تشریف لائی رمضان پاک میں، حضرت کو یاد ہوگا، بڑا معزوز ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں جو پروگرام انہوں نے کیا، جو بیان فرمایا، آج بھی وہ یادگار ہے میرے لیے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا زیارت کا، ملاقات کا اور اپنے ایمان افروز خیالات کے سننے کا۔ انشاءاللہ سنیں گے۔ میں بھی آپ کو ذرا سننے کے لیے دوسری وجہ میری حاضری کی علامہ صاحب کی زیارت اور ان کا خطاب سننے کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے مبارکباد پیش کی، پھر میں آپ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے کہ اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ میں اپنی زبان کے پہ اتفاق کر رہا ہوں، احادیث بیان کرنی شروع کروں گا تو وقت نہیں میں لینا چاہ رہا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا ان لوگوں کا احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں پہ، ہم پہ، آپ پہ، کہ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کو یہ سعادت ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ جن پر اپنا نہایت کرم فرماتا ہے۔ حضرت علامہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا، مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ مسجد شریف کی بنیاد رکھی، مسجد تعمیر فرمائی، مسجد قباء شریف۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو دوسرا تو حاضری کا مقصد یہ تھا، تقریر کرنا میرا مقصد نہیں تھا، وہ تو سننے کے لیے میں آیا ہوں، لیکن چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بھائی چودھری محمد اصغر بھٹا صاحب مدد العالی، بھائی احمد شریف صاحب محترم، اور ہمارے کئی ساتھی، خصوصاً ان دو احباب کا جن کا نام لیا، یہ ہمارے ان بھائیوں اور دوستوں میں ہیں جنہوں نے جامعہ محمدیہ رضویہ کی بنیاد رکھنے میں ہمارے ساتھ کردار ادا کیا، خصوصاً چودھری محمد اصغر صاحب، بھائی احمد بھی بعد میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ جس نیت سے، جن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی، آج ہمیں وہی چیزیں دہرانا چاہتا ہوں میں ان کے سامنے، تاکہ سرکار اس کو ارشاد ہوتا ہے نا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب یاد دلاتے رہیے، آپ کا یاد دلانا مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتیں ہمیں یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ جب ہم نے بھائی محمد بشیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بیڑا اٹھایا، ساتھ میں ہم سب کو لیا، مجھے بھی انہوں نے بلایا، بھائی صاحب کو ساتھ ملایا، تو اس طرح سے آج دیکھیں اللہ کا شکر ہے، وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم سے نہیں ہو رہا، لیکن جگہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اور جو کچھ ہم سے ممکن ہے وہ بھی رہا ہے۔ تو دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہر خانہ خدا کو جو بھی اللہ کے لیے گھر بنایا گیا ہے، جن مقاصد کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی فرد واحد کا یہ کام نہیں ہوتا، یہ جماعتوں کے کام ہے، جماعتیں مل کے کرتے ہیں، افراد مل کے اس بیڑے کو اٹھاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، کام کرتا ہے۔ تو جب ہم نے مسجد کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت بنیادی ہمارے مقاصد کیا تھے کہ یہ مسجد اہل سنت و جماعت کی مسجد ہوگی۔ کہ بھائی صاحب میں تیار کر رہا ہوں، یہ مسجد اہل سنت و جماعت کی مسجد ہوگی۔
ہمارے اسٹیج پر ساتھ میں یہ بات شامل تھی، اس میں اہل سنت کی بھی ہم نے جو ہے نا وہ ڈیفینیشن اور تعریف کی کہ یہ ان بزرگوں کے زیر سایہ مسجد ہیں، حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ العزیز، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سیدنا اسماعیل نبہانی اور دیگر اسی طرح سے چند بزرگوں کے بارے میں ہم نے کہا کہ جو ان کا مسلک ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ دار یا اس کا نظام جو ہے اس کے مطابق ان کی تعلیمات کی روشنی میں چلے گا. اور ہمارے اسٹیج سے اسی کی ذیلی بات یہ تھی کہ ہمارے اسٹیج پر جو بندہ بد عقیدہ ہے، جس بندے کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس بندے کا ان بزرگوں سے کسی قسم کا اختلاف ہے یا ان کی تعلیمات سے، ان کے مسلک سے، وہ ہمارے منبر پر بولنے کا، خطاب کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوگا. الحمدللہ یہ باتیں بالکل جو ہے نا وہ آج بھی ہمارے دستور میں اور ہمارا جو لائے عمل ہے اس میں موجود ہے، جو بندہ چاہے دیکھ سکتا ہے. میرے بھائی بھی یہ کہتے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ جامعہ محمدیہ ہی کا دوسرا حصہ یہ سمجھنے آپ کے بالکل انہی خطوط پہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. اور میں اس مسجد کو الگ مسجد اس اعتبار سے بھی نہیں سمجھتا کہ الحمدللہ ہمارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے اس کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا، آج اس کا بیڑا اٹھا رہے ہیں. اللہ کرے یہ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. ان ایام میں خصوصاً مولانا کی آمد ہمارے لیے بڑی باعث برکت ہے کہ اس مہینے میں اور اس عشرے میں انہی بزرگوں کے جن کے اسماء گرامی میں نے ذکر کیے، جن کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے چلنا ہے، حضرت مجدد الفسانی، امام ربانی، شیخ احمد سرندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد پاک، ان کا یوم وصال بھی اسی مہینے میں اسی عشرے میں ہے. اسی طرح سے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اپنے دور کے نہ صرف بلکہ عالم اسلام کے اور ہمیشہ اشاع کے رسول کے امام سیدنا امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا یوم وصال بھی اسی مہینے اور اسی عشرے میں ہے. حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال گزرا، پیر میر علی صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ، سارے اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. تو دو مجدد یعنی مجددین جن کو ہم کہتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی نقشبندیوں کے خصوصاً امام اور شیخ احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز سرکار کے اشاع کے امام، ان دونوں بزرگوں کے ایام اسی میں ہیں. تو مجدد کا لفظ بڑا عظیم لفظ ہے. مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے اس بات پہ کتنی عظیم شخصیات گزری. پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ علامہ جانتے ہیں کہ علم میں وہ اپنی مثالات تھے، لیکن مجدد کا لفظ ان کے اس میں گرامی کے ساتھ مجھے سننے کو نہیں ملا. ہمارے اپنے دور کے عظیم ائمہ جن کو امام اہل سنت ہم کہتے ہیں، قائد اہل سنت تو کہتے ہیں، بڑے بڑے القاب ان کو دیتے ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ مجدد کا لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا، نہ سنا نہ کسی نے ان کو مجدد کا لقب دیا ان کی زندگی میں. میری مراد خصوصاً علامہ سید احمد سعید کاظمی جو غزالی زمان تھے، نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ. کیوں ان کے علم میں، ان کے عمل میں، پتہ ہے کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شخصیت تھی؟ وہ بندہ بڑا عظیم ہوتا ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرم فرمائے، جس کو بیدار نیند کے جس کو جو ہے وہ خواب میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے، وہ بندہ بڑا عظیم ہوتا ہے. وہ اپنی قسمت پر ناز کر سکتا ہے بلا شبہ کہ سرکار نے کرم فرمایا. وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس کو بیداری کے عالم میں ان ظاہری آنکھوں سے سرکار جس پر اپنا کرم فرمائے. علامہ کاظمی شاہ صاحب وہ تھے
رحمت اللہ تعالی علیہ کہ بیداری کے عالم میں جن پر سرکار نے اپنا کرم فرمایا. لاہور والے سید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم لوگوں میں، ان کے شاگرد جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ملکوں میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، دینی فرائض. اسی طرح سے بے شمار بزرگان دین جو علم و فضل کا سمندر تھے، ناپیدا کنار سمندر تھے، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کیا زندگی میں، نہ نبی پاک کی زیارت کے بارے میں، نہ تجدیدی جو ہے وہ منصب کے بارے میں دعویٰ کیا. حضرت مجدد الفسانی کون ان کے تجدیدی کارناموں سے آگاہ نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے دین اکبری، دین الہی جو تھا، اس کا مقابلہ اگر آپ نہ کرتے تو آج یہ نہ مسجدیں ہوتی، نہ یہ مسجدوں کی روح ہوتی، اور نہ ہی میں اور آپ جو ہیں یہاں آ کے اللہ کا نام لے رہے ہوتے. مجدد صاحب نے کتنی قربانی دی، کتنی جدوجہد کی، اکبر کے ساتھ مقابلہ کر کے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی اور صحیح تصویر ہم تک پہنچائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو خدا مانتا ہی اس لیے ہوں، خدا کی عبادت کرتا اس لیے ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت، جن کی ساری زندگی عشق رسول میں گزری. آپ کو یہ پتا ہے کہ محبت رسول ایمان ہے، سیدھی سی بات ہے نا. محبت رسول ایمان ہر سنی کا، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے، اور حقیقت میں یہ ایک بالکل اٹل حقیقت ہے، لفظ الامری ہے. حب رسول ہی ایمان ہے، سرکار کا عشق و محبت ہی ایمان ہے. اور محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز، ساری زندگی آپ کی ہمارے سامنے ہے کتابی صورت میں. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں آپ کے تجدیدی کارنامے اپنی جگہ پہ. تو اعلیٰ حضرت کو مجدد کس نے بنایا تھا آپ بتا سکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا جو ہے نا. کوئی اگر کسی کے، علامہ صاحب سمیت میں عرض کرتا ہوں، کوئی اگر کوئی فرد واحد ہو یا کوئی ان کے خاندان والے لوگ ہوں یا اس شہر کے لوگوں جنہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے امام ہیں، بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، عشق رسول میں بڑا اپنا مقام رکھتے ہیں، لہذا یہ وقت کے مجدد ہیں، نہیں کہا. علماء عرب و عجم نے یہ فیصلہ کر کے جو ان کو مجدد قرار دیا. علماء عرب و عجم نے، کیوں حضور صحیح ہے؟ علماء عرب و عجم نے کہا کہ یہ وقت کے مجدد ہیں. مجدد الفسانی کو جو ہے وہ کسی فرد واحد نے مجدد نہیں قرار دیا، ساری دنیا ان کی مجددیت کی، ان کی تجدیدی کارناموں کی گواہی دے رہی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے اس تشخص سے معلوم ہو گئے، ہر بندے کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. دین کے نام پہ دین کے لٹیرے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں. اس لیے سمجھنے کی، سوچنے کی اور ان بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں سوچنے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جس طرح سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچایا، ایک کھلی کتاب ہے، ہر بندہ جانتا ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مومن کی معراج، یہ بھی بہت بڑی معراج ہے کہ خواب میں سرکار کرم فرمائیں. اعلیٰ حضرت ان ہستیوں میں ہے کہ جن پر بیداری کے عالم میں سرکار نے اپنا کرم فرمایا. زیادہ لمبے چوڑے حوالے میں نہیں پڑھوں گا. میں نے پڑھا کہ آپ دوسری مرتبہ غالباً آپ کا حج کا موقع تھا تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گنبد خضرا پہ مواجہ شریف کے سامنے درود پاک کا ورد کرتے رہے. آپ کو یہ یقین کامل تھا کہ سرکار اپنا کرم فرمائیں گے اور اپنے دیدار سے اس وقت اپنے بندے کو نوازیں گے. درود و سلام پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، لیکن یہ تمنا پر نہ آ سکی. اللہ کی حکمت اللہ پاک جانتا ہے. نہ ان کے عشق میں کوئی شک تھا، نہ ان کے تعلق میں کوئی کسی کو گمان ہو سکتا ہے. لیکن پہلی رات یہ سعادت میسر نہ ہو سکی. دوسری رات جو ہے نا پھر آپ نے نعتیہ کلام، جس کا مطلب یہ ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور آخر میں جو مقطع فرمایا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا،
یعنی تو اپنی اس محرومی پہ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہا ہے کہ اپنے کو کوس رہا ہے مجھے سرکار نے کرم نہیں فرمایا ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا. مولانا جانتے ہیں اور ارشاد کو پتہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا حجابانہ اپنا کرم فرماتے ہوئے سار کی ان آنکھوں سے اعلیٰ حضرت کو دیدار کا موقع عنایت فرمایا. یہ ہے مجدد، یہ ہے مجدد. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت نے بھی ان کے دار میں کئی دفعہ فرمایا. میں برکت کے ان کے سامنے جو ہے نا وہ لب گشائی کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 75 مرتبہ بیداری کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا کرم فرمایا. ان کو بھی مجدد ہونے کا شرف حاصل ہے. بڑے بڑے مفسر گزرے لیکن یہ دعویٰ جو ہے نا وہ نہیں کیا. بڑے بڑے طریقت کے امام گزرے، یہ دعویٰ نہیں کیا. درد مندی سے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے نا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے جو خود اپنی ذات میں اپنے داموں سے جو بڑے کچھ بن جاتے ہیں. وہ بندہ جو خود لافے مارے اپنی زبان سے کچھ کہے، اس کی حیثیت نہ دنیاوی طور پہ کوئی ہوتی ہے نہ شرعی طور پہ کوئی ہوتی ہے. آپ کی خدمت میں درد مندانہ جو میں کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ سے، خصوصاً اپنے بھائیوں سے، وہ یہ ہے کہ جس بندے کا مسلک اہل سنت سے تعلق نہیں ہے، آپ اس کو سننے والے بے شک جو ہے نا آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں. ہمیں اسلام کی دعوت کو عام کرنا ہے. دین کسی کے گھر کا دین نہیں ہے. اس میں ہر نان مسلم بھی آ سکتا ہے، اس کو دعوت دیں اسلام کے پیار سے محبت سے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے دین کی اشاعت ہو. لیکن جو اپنے آقا سے وفا نہیں کرتا، جو بندہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلص نہیں ہے، جس کا اہل سنت و جماعت سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آپ کو نہ تو مسجد میں مہمان خصوصی بنانا چاہیے، نہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا اعزاز دینا چاہیے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارگاہ میں یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں بے ادبی ہے. سچے دل سے توبہ کرنی ہے ہمیں کہ یا رسول اللہ، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، یا رسول اللہ جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے. میں سارے دوستوں سے یہ درد مندانہ گزارش کرتا ہوں، اپنے دل میں یہ عہد کر لیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے مخلص ہے، آپ کا وفادار ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا تاجدار ہے. اور جو آپ سے مخلص نہیں، آپ سے وفا نہیں رکھتا، ہمارا اسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کسی قسم کی اس سے تعلق نہیں رکھیں گے. اللہ فرما رہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. مجدد صاحب کے دور میں کیا تھا؟ حضرت مجدد صاحب نے اتنی قربانیاں کیوں دیں؟ مجددی بھی ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، مجدد صاحب کے نعرے بھی لگاتے ہیں، مجدد صاحب کے دن بھی مناتے ہیں. مجدد صاحب کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے، اکبر نے کیا کیا تھا، کیا قصور تھا اس کا؟ اکبر نے یہی تو کہا تھا نا کہ جو ہے نا وہ ہندو سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی. یعنی اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگے سب انسان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں آپس میں. مجدد صاحب نے نہیں کہا ملت ما جدا گانا است، مذہب ما جدا گانا است. ہمارا جو ہے وہ تعلق ان لوگوں سے کوئی نہیں ہے، بس انسانیت میں تو بے شمار لوگ ہیں. ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتا ہے، دل پہ ایمان، اس پہ ایمان رکھتا ہے، اپنی اسلاف سے وفاداری کرتا ہے، وہ لوگ جن کے بارے میں اختلاف کا لفظ بھی زبان پہ لانا جو ہے وہ توہین ہے ہمارے جو ہے نا وہ دین کی. وہ ائمہ جن کو امام اپنا امام کہتے ہیں، مثلا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کہتے ہیں کہ امام الائمہ، سراج الائمہ. دادا صاحب کی کشف المعلوم شریف اٹھا کے دیکھیں، دادا صاحب کے القاب جو انہوں نے لکھے، سبحان اللہ، ان کا بھی عرس مبارک ہے اس میں. اور مجدد صاحب نے اسی جو ہے وہ نقطہ نظر اور اسی نظریے کے خلاف جو ہے وہ جہاد فرمایا، اور جو ہے اللہ پاک نے ان کو فتح و نصرت سے کامیاب فرمایا. میری آپ سے درد مندانہ گزارش ہے کہ اللہ پاک نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. میں آخر میں پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. دامے در میں قدمے سکھنے آپ کے ساتھ جو بھی انشاءاللہ تعامل ممکن ہوگا کیا بھی ہے، کرتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اللہ کا گھر آپ نے بنایا ہے. آپ محسن ہیں قوم کے، مسلمانوں کے. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی توفیق دے، اور
ہمیں اللہ پاک جو ہے نا وہ اپنے مذہب کے مخلص لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کی، ان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ میں اعلیٰ حضرت کے برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کے انہی اشعار پہ ختم کرتا ہوں۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے۔ یہ درد مندانہ اشعار ہیں بالکل اعلیٰ حضرت کے، اور قوم کو بیدار کیا ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو اس لیے بیدار رہیں اور اپنے ایمان کو بچائیں، یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جس خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج